السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پر میں قصے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 پارٹس پہلے بھی بنا چکا ہوں اور یہ 11واں پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس پارٹ کو۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر آپ علیہ السلام کی رہائی۔ جب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تک قید خانہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ علیہ السلام کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس سے تو گناہ کے کام ہونا ممکن ہے مگر یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے، فرمان الہی ہے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصلی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف علیہ السلام کے نفس کو بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی کہ اب تو سچی بات واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کے نفس کو ورغلایا تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ وہ بادشاہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے، یقیناً میرا رب خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونا۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجیے، لہٰذا اس طرح آپ علیہ السلام کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور اللہ عز و جل کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ علیہ السلام نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہے، فرمان الہی ہے۔ اور بادشاہ نے قاصد سے کہا اے یوسف علیہ السلام کو اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں بڑی عزت والے اور امانت دار ہیں۔ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر محافظ
مقرر کر دیجیے۔ بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا اور خوب معلومات رکھنے والا ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے۔ ہم جس کو چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کے ساتھ کام کرتے رہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو عہدے کا سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، امارت یعنی حکومتی عہدہ ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہٰذا عہدہ مانگ کر نہ لینا۔ بے شک قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی اور ندامت ہوگی جنہوں نے عہدے کا حق ادا نہ کیا، سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے قصے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 پارٹس میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو وہ آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔